السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ رمضان جو ہمارے درمیان مہمان بن کے آیا ہے، یہ دن بہت جلد گزر جانے والے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے آج 7واں 8واں روزہ ہو گیا اور اسی طرح یہ مہمان ایک دن چلا جائے گا۔ اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھیں۔ یہ مہینہ، اس میں عبادت کی جانے والی ہر ایک چیز عام دنوں میں کرنے والی عبادت جیسی نہیں۔ اس مہینے کی ہر رات دوسری راتوں سے مختلف ہے۔ اس مہینے کی ہر ساعت دوسرے مہینے کی ہر لمحے اور ہر ساعت سے الگ ہے۔ اس مہینے کی ہر رات اللہ تعالیٰ افطار کے وقت بہت سے جہنمیوں کی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اس مہینے کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی نیکی کو عام نیکیوں جیسا نہ سمجھو۔ اس مہینے میں جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ عام دنوں میں کیا جانے والا صدقہ نہیں ہے۔ اس دنوں میں عبادت کی جانے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ عام مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں جیسی نہیں ہیں۔ اس مہینے میں عمرے کا اجر مقبول حج تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر ہے۔ تو یہ مہینہ کوئی عام مہینہ تو نہیں ہوا۔ اس مہینے میں آپ صدقہ کریں، وہ عام دنوں میں کیا جانے والا صدقہ نہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہوگا۔ اس مہینے میں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس کے ہر لفظ پہ نیکی جو عام دنوں میں ملتی ہے وہ اس مہینے جیسی نہیں۔ اس مہینے میں ہر قیام الگ ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ الگ ہے۔ اس مہینے کو پائیے۔ اس مہینے کی ساعتوں کو، عبادتوں کو، برکتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں آندھی طوفان کی طرح بڑھ جایا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جس کے بس میں جتنا ہے وہ کرے، آسانی سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اپنے آپ کو کھپائے، اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھنا، یہ بھی اس مہینے کی بڑی برکت ہے کہ اس مہینے میں ہم گناہوں سے رک گئے ہیں، کیونکہ صوم کا مطلب بھی رک جانا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اپنی گردن کو گناہوں کے وبال سے بچا لیا۔ یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہی ہو گئی کہ ہم گناہ سے رک گئے۔ اگر ہم بہت زیادہ صدقہ نہیں دے سکتے تو کچھ صدقہ، اپنے مال کا کچھ حصہ، اپنی پسند کا کوئی جوڑا، اپنی پسند کی کوئی چیز تو اللہ کے راستے میں اس مہینے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ بہت تھوڑے سے دن ہیں۔ یہ نیکیوں کی بہار ہماری زندگی میں آئی ہے، یہ اللہ عز و جل کا ہم پر احسان ہے۔ تو اس مہینے کی برکتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ جتنا ہو سکتا ہے خیر کے کاموں میں بڑھیے، کیونکہ یہ مہینہ معلوم نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ آنے والا ہے یا نہیں۔ موت جو ہم پر پنجہ گاڑے ہوئے ہے، ہر وقت ہم موت کی گرفت میں ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کس کس کو یہ سال دوسرے سال مہیا کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سال کو غنیمت سمجھیے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپائیے۔ اپنے دن کا ہر لمحہ جو بھی میسر ہو بہترین نیکیوں میں صرف کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کو ہمارا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ عمل جس میں تو سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے،
یعنی روزہ بھی وہی مقبول روزہ ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں، اللہ نے آپ کو زبان تو دی ہے، آپ اس سے اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس عمرہ کرنے کے لیے سامان میسر نہیں تو قرآن تو آپ کے گھر میں ہے، ہر طرح کی نیکی دعائیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ہر وقت ہم دعائیں کر سکتے ہیں، خصوصاً افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔